अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं रिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। असेंबलियां तहलील फैसला हो गया। पंजाब असेंबली के तहलील करने की समरी भेज दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की अगले 48 घंटों में भेज दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत की जो नई चाल है वो चल दी है। इसके बाद बात करेंगे हमजा शहबाज साहब मंजर आम से क्यों गायब हैं, क्या उनके मंजर आम पे ना होने की वजह से ही पंजाब के अंदर पै दर पै नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम इस पे गुफ्तगू होगी। आखिर में चीनी चोर से फूलों के गुलदस्ते तक का सफर। पाकिस्तान की सियासत में ना ही कोई दायमी एलाइज है ना ही कोई दायमी दुश्मन। आगाज करते हैं जनाब, क्या क्या नहीं हुआ पंजाब के अंदर। हमने देखा कि जो वहां पर एक नोटिफिकेशन आता है, पंजाब असेंबली जो है उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का गवर्नर साहब मुतालबा करते हैं, फिर मामला अदालत के पास जाता है, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले नहीं हो रहा होता, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसके बाद तय होता है कि क्या जो है ये असेंबलियां तहलील होंगी या नहीं होंगी। क्या परवेज इलाही साहब अपनी असेंबली को दोबारा इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर मजबूत कर रहे हैं कि वो फौरन से इस असेंबली को तोड़ देंगे। ये तमाम पेशगोइयां, ये तमाम खदशे जो थे वो किए जा रहे थे। लेकिन बहरहाल आज ये सारा सस्पेंस उस वक्त खत्म हुआ जब फवाद चौधरी साहब ने शाम को आके ये अनाउंस कर दिया कि असेंबली को तहलील करने की जो पंजाब असेंबली की समरी है वो परवेज इलाही साहब ने उस पर साइन कर दिए हैं। एतमाद के वोट के बाद अब से कुछ देर पहले चौधरी परवेज इलाही साहब तशरीफ लाए हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो पंजाब असेंबली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए। जो एडवाइस है वो गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है और अगर गवर्नर ने ये आइन के मुताबिक अगर 48 घंटों से पहले असेंबली तहलील नहीं करते तो खुद ब खुद असेंबली जो है वो 48 घंटों में तहलील हो जाएगी। इंशाअल्लाह परसों इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। और पंजाब असेंबली के बारे में ज्यादा खदशात थे क्योंकि वहां इत्तेहादियों के साथ मिली हुकूमत है, परवेज इलाही साहब के साथ भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करनी है। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तो किसी भी वक्त तहलील की जा सकती थी इन केस अगर कोई अदम एतमाद की तहरीक वहां पे ना आ जाए। बहरहाल जी इसके बाद एक सबसे पहले इमेज सर्कुलेट होता है, उसमें बताया जाता है कि जी ये वो समरी है जो परवेज इलाही साहब ने साइन की, उसमें कुछ ओवर राइटिंग की जाती है। फिर इससे सवालात उठते हैं जी कि अगर कोई ओवर राइटिंग की गई हो उसमें कानूनी तौर पर इबाहम तो नहीं होगा। लेकिन खैर ये खदशा भी दूर कर देते हैं कानूनी माहिरीन कि नहीं होगा, क्योंकि अगर वजीर आला ने कहीं भी साइन कर दिया, चाहे उस पेज पे डेट हो, चाहे वो लेटर हेड हो या ना हो, उसको यही समझा जाएगा कि उतनी मंशा के मुताबिक उन्होंने असेंबली तहलील कर दी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मोनस इलाही साहब एक ट्वीट करते हैं और उसके अंदर एक ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर परवेज इलाही साहब की आज की डेट के साथ ये समरी साइन होती है जिसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं होती। यानी कि अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये परवेज इलाही साहब ने अपनी मंशा से आज के दिन इस समरी को भेजा है और अब इन असेंबलियों को तहलील होने से यानी खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो आइन का आर्टिकल 112 है वो डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के बारे में ये कहता है कि गवर्नर जो है प्रोविंशियल असेंबली को अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस भेजे तो उसको उसे डिसॉल्व करना ही होगा, खत्म करना ही होगा, वरना 48 घंटों के बाद चीफ मिनिस्टर ने जो समरी भेजी है वो खुद ब खुद उसके तहत असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। अब क्या होगा इसके बाद, इस पे पीएमएलएन से सवालात पूछे जाते थे कि जी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या हो गया। राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि उनकी पार्टी का डिसीजन ये है कि अगर ये असेंबलियां तहलील होती है तो खाली इन असेंबलियों का ही इलेक्शन होगा, वफाकी हुकूमत का इलेक्शन नहीं होगा। जरा सुन लीजिए इस पे जो मौकफ है पीडीएम का। भाई जब आपने फैसला कर लिया है आप असेंबलियां तोड़ें, हमने भी फैसला कर लिया है कि जो असेंबली आप तोड़ेंगे उस असेंबली का जो है वो इलेक्शन करवा दिया जाएगा। अगर इन्होंने इस्तीफे दिए कौमी असेंबली से या इन असेंबलियों से तो फिर जिमनी इलेक्शन होंगे। इसके बाद जो अगला मरहला होगा वो होगा कि केयर टेकर सेटअप कैसे बनेगा और आर्टिकल 224A इसके बारे में क्या कहता है। वो कहता है जी कि अगर चीफ मिनिस्टर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है किसी एक पर्सन पे अग्री नहीं करते 3 दिन के अंदर कि भाई वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो फिर दो नॉमिनीज दोनों की तरफ से भेजे जाएंगे, कमेटी बनेगी और उन नॉमिनीज में से कोई एक जो नाम है उस पर अग्री करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये भी नहीं होता और सियासी जमातें एग्रीमेंट नहीं कर पाती तो फिर इसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार आएगा। और जो उसका तीसरा पार्ट है, जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि फिर ये इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा और 2 दिन के अंदर उनको बताना है कि भाई ये कौन केयर टेकर सीएम होगा।
اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ جو موجودہ سی ایم ہے, جو انکمبنٹ چیف منسٹر ہے, وہ تب تک کنٹینیو کرے گا, یعنی کہ پرویز الہی صاحب تب تک اس حوالے سے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں گے. اسی پر بات کریں گے. سینیٹر اون عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما تحریک انصاف. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ان صاحب, یہ پنجاب اسمبلی کا تو اعلان ہو گیا, اب یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے متعلق کیا ٹائم لائن ہے آپ کے پاس؟ اس کا اعلان کب تک متوقع ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سیکوینس میں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں ان کی کوئی انٹینشنز اتنی زیادہ کلیئر ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی. سو آج رات کو ایڈوائس چلی جائے گی گورنر کے پاس. گورنر آبویسلی رات کو تو اس پہ ایکشن کرے گا نہیں, تو اس نے کل صبح اس کے اوپر اپنا ایکشن کرنا, جو کہ اس نے ڈیزالو کر دینا. کل جیسے ڈیزالو کرے گا تو کل رات کو نہیں تو پرسوں صبح گورنر کے پی کے کو, جو سی ایم کے پی کے, وہ اپنی اسمبلی موو کر دیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ جو تیسرا لائمل ہے وہ آف کورس پھر نیشنل اسمبلی کا آئے گا, اور پھر نیشنل اسمبلی کے بعد پھر اور بھی بہت سیکوینس آف ایونٹس ہے. بٹ میں نے آپ کو جیسے شاید آپ کو اندازہ آج شام کو ٹاک شوز میں ڈفرنٹ میں کیا ہے, اب یہ پورا ہفتہ ول بی فل آف سرپرائزز فار ایٹ لیسٹ دا پی ڈی ایم ناؤ. جی اچھا, سرپرائزز کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ذرا یہ بتائیے سرپرائزز کس نوعیت کے ہیں؟ مطلب تھوڑی ہنٹ دے دیں. کیا یہ اس کا تعلق وفاق سے ہے, اس کا تعلق انڈیویجول اسمبلی سے, یا کوئی صدر صاحب سرپرائز دے دیں گے, ووٹ آف کانفیڈنس مانگ لیں گے؟ یہ کس نوعیت کا سرپرائز آپ کل رات تک تو خیر کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کل رات کو کیسا سرپرائز آئے گا. سی ریمبر کہ جس قسم کی قوتوں کے ساتھ, جس قسم کے اپوننٹس کے ساتھ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں, کوئی نارمل تو حالات نہیں ہے, نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں ہے. کل رات تک کسی کو ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. ساری پی ڈی ایم 186 کے نعرے مار رہی تھی, اور اچانک جب ہم نے وہاں پہ اعلان کیا کہ ہم 186 پہ پہنچ گئے تو اچانک خاموش ہو گئے. سو چیزیں آٹومیٹک تبدیل ہوں گی جب پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی, پھر کے پی آئے گا, پھر ہمارے ممبران قومی اسمبلی اسلام آباد جائیں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے سے جو ہمارا مخالف وہ ریسپونڈ کیسے کرتا ہے. آئی مین دیئر ریاکشن, اس ریاکشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اسٹریٹجی چینج ہوگی. بٹ میں نے لوگوں کو بھی بتایا, جس قسم کے لیڈرشپ کے ساتھ ان لوگوں کا پالا پڑا ہے وہ کوئی عام انسان تو ہے نہیں, and he has all those plans in his mind. So آپ اس کو پہلے پریڈکٹ کرنا میرے خیال غیر مناسب ہوگا. نہیں, فار ایگزامپل آپ نے کہا نا ریاکشن کیا ہوگا, لیٹس اسٹارٹ فرام پنجاب, کیونکہ اب آبویسلی یہ اسمبلی کی سمری موو ہو جاتی ہے تو پھر تو اس میں کوئی اور لیگل طریقہ کار نہیں. اب تو اب ایک یہ اسمبلی تحلیل ہونے سے روکا تو نہیں جا سکتا. سو پھر اس کے بعد کیا ریاکشن ہے کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کے اوپر؟ جتنے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں, اور جس قسم کے ان کے, اب دیکھیں نا ان کے سٹیکس کتنے ہائی ہیں. اگر مثال کے طور پہ صبح گورنر جو ہے نا وہ ایڈوائس ایکسیپٹ کرتا ہے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیتا ہے, پرسوں کے پی کے گورنر وہ بھی ایڈوائس ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ توڑ دیتا ہے, تو الٹیمیٹلی 2 الیکشن 2 پروونشل اسمبلیز میں فیڈرل کے الیکشن کے بغیر آ جائیں گے. اب یہ اتنی بڑی سٹیکس کے ساتھ اور جس قسم کے سرکمسٹانسز ہیں, ہمیں تو ہر حوالے سے سوٹ کرتے ہم جائیں گے. تو آٹومیٹلی کہیں نہ کہیں بیٹھ کے گورنمنٹ کو بھی شاید سوچنا پڑے, ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے. وہ اگر اس کے ریاکشن میں کہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو چیزیں پھر اس حساب سے چلیں گی, اور اگر نہیں کرتے اور بات الیکشن کی صرف 2 پروونشل اسمبلی الیکشن پہ جائیں گی پھر اس حساب سے چیزوں کو. بٹ یہ ڈے ٹو ڈے میٹرز ہے. لیکن مطلب ان کا ریاکشن تو ان سب آ گیا ہے. ابھی میں ملک احمد خان صاحب کو بھی سن رہی تھی, اور ان کا پرنسپل سٹانس ہے جی, وہ کہتے ہیں رائٹ ناؤ کہ جہاں جہاں اسمبلی تحلیل ہوگی وہاں وہاں ہم الیکشن کرائیں گے, یعنی کہ کے پی اور پنجاب کے اندر الیکشن کرائیں گے, وفاق میں وہ حکومت قائم رکھیں گے. ابھی تک ان کا یہ سٹانس ہے آفیشلی. اچھا, ویسے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اگر 500-550 سیٹوں کے اوپر وہ الیکشن کروا کے باقی 500 سیٹوں کو وہ برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں, مطلب پولیٹیکلی ویسے سوچا جائے, لیٹس پٹ دیم, ہم ان کے شوز میں جا کے بات کرنا شروع کرتے ہیں. مطلب 550 سیٹوں پہ جا کے الیکشن ہو رہا اور باقی وفاق پہ نہ ہو رہا, تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ آئیں گے؟ جس قسم کے کرائسس اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں, چاہے وہ اکانومی ہے, چاہے وہ آٹا ہے, چاہے وہ ڈالرز ہے, آپ کی امپورٹس ہیں, آپ کی ایل سیز ہیں, ایک پریشر جو پورا اکانومی پہ ہے, کیا وہ سسٹین کرنے کی؟ میں تو یقین جانیے, مجھے تو خان صاحب کی بات سن کے بعض اوقات میں خود سوچتا ہوں کہ سچ اے سافٹ ہارٹ ہی از, کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار اس پوری پوزیشن میں اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کہیں بات ہو سکتی ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے 2 انتخابات پنجاب اور کے پی کے بغیر فیڈرل کے وہ افورڈ کر سکتے ہیں, تو ہم تو بالکل ریڈی ہیں. سو مچ سو کہ آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کریں, ہم نے تو اپنے پارلیمانی بورڈ کی جو ٹکٹس کے جو پلانز ہیں وہ بھی مکمل کر رہی ہے. ہم تو آل آؤٹ اس وقت جانے کو تیار ہیں. اگر دیٹس دی وے دے وانٹ اٹ, پھر ایسا ہی ہوگا شاید. پھر اچھا, یہ جو آرٹیکل 224 ہے آئین کا, اس کے مطابق جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اب وہ بھی تو بننا ہے نا پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر بھی, جیسے کہ آپ, اور اگر وہ نہیں بنا پاتے آپ تو پھر الیکشن کمیشن پہ بات جائے گی, اور الیکشن کمیشن کے بارے میں کوئی نیک خیالات آپ کے ہیں نہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تو پھر تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ, پھر اس میں بھی پھڈا پڑ جائے گا. پھر
अच्छा एक बात बताइए, जो केयर टेकर सेटअप होता है वैसे तो बेसिकली तकरीबन बहुत ही कमजोर सेटअप होता है, कोई इतने कोई डाढ़े किस्म के लोग होते नहीं कि जिसके लिए हम इतना स्केप्टिकल हो जाएं कि ये लोग आके को हमारे साथ ये करेंगे। तो पहले तो अपोजिशन लीडर और जो सीएम है जहां भी दोनों प्रोविंसेस के, वो आपस में बैठ के बात कर लेंगे, 3 नाम उधर से आ जाएंगे और आई एम श्योर कि नॉर्मली जुडिशरी के नाम होते हैं, ये ज्यादातर नाम जुडिशरी के होते हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे अदलिया में ऐसे नाम हैं जिसके ऊपर इत्तेफाक पैदा होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। प्रोवाइडेड अगर ऐसा हो जाए कि ना हो सके फॉर इत्तेफाक, तो इलेक्शन कमीशन भी जिसका नाम देगा, कोई ऐसे कोई नामी ग्रामी तो बंदे नहीं होंगे जिसने आते साथ ही हमें कोई रगड़ के रख देना। मतलब ये कोई इतना बड़ा केयर टेकर सेटअप, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस इलेक्शन में नॉर्मली करता नहीं है। सो आइदर तो हमारा आपस में तय हो जाएगा, अगर नहीं होता तो जो नाम आएंगे नॉर्मली हम सभी एक्सेप्ट कर जाएंगे, क्योंकि जो मेन फोकस है, आप देखें ना, हमारी डिमांड्स ये थी कि इलेक्शन फेयर, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज होना चाहिए, हमें रिफॉर्म्स भी कराने। अब वो जो आइडियल जो सिचुएशन है वो क्रिएट तो नहीं हो रही, ना हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज करवा पा रहे हैं, ना हम ईवीएम्स लेके आए हैं, ना हम रिफॉर्म्स लेके, तो हम वो भी तो बर्दाश्त कर गए। सो अगर प्रोवाइडेड अगर कोई ऐसा सेटअप आ भी जाता है जिसके ऊपर हमारा और उनका कोई इत्तेफाक नहीं होता और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम तर अपनी बदनीयती के बावजूद किसी ऐसे सेटअप को लेके आता है जो हमें कबूल ना भी हो, तब भी अवाम की जितनी बड़ी एक ताईद हमारे पास है पड़ी, आई डाउटेड कि हमारे वो जो रिजल्ट्स आएंगे उस इलेक्शन के, उस इंटरम सेटअप के नीचे अगर इलेक्शन लेट मी आस्क यू बहुत बड़ा वेरी इम्पैक्ट डालेंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन के मौजूदा चीफ इलेक्शनर कमीशन जिनके इस बारे में आपके बारे में सख्त मुतहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको आप तब्दील नहीं करा पाए और बड़ी सख्त ज़बान खान साहब उनके हवाले से इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इस केयर टेकर सेटअप के लिए आप लोग उनके साथ चलने को, उनकी निगरानी में इलेक्शन होने को, इस केयर टेकर सेटअप बनने को तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई इतराज नहीं होने। यस एंड रीजन आई टेल यू व्हाई कि जब 16 जुलाई को हमारे प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हुए थे, जो 20 लोग हमें लौटे, हमें जो छोड़ के गए थे, जो हमारे गद्दार थे, जब वो इलेक्शन कराया गया था उस वक्त तो सिचुएशन इससे भी ज्यादा बुरी थी। उस वक्त आपको याद हो हमजा की हुकूमत थी और यही चीफ इलेक्शन कमीशन बैठा था और जो बाकी मुक्तदर जो कुव्वतें थी उनके भी ऑन स्लॉट जारी थी। तब भी तो हम उस वक्त अपना 25 में से 20 सीटें जीत गए थे, सॉरी 20 में से 15 सीटें जीत गए थे। 16 अक्टूबर को अलबत्ता हमजा की गवर्नमेंट कोई नहीं थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसकी जो एक नौयत थी वो ये थी कि हर सीट के ऊपर इमरान खान साहब खुद लड़ रहे थे। लोगों को पता था इमरान खान साहब ने हल्फ नहीं उठाना, लोगों को पता है कि ये हमारा वहां उस हल्के से उनका कोई ताल्लुक नहीं, और जो सीटें सिलेक्ट की गई थी वो सबसे ज्यादा हमारी कमजोर सीटें थी इनके मुताबिक। इन्होंने रिजल्ट्स देखे थे कि पीडीएम नंबर काउंट करके पीटीआई के सबसे कम वोट कहां बनते हैं, जहां नैरो मार्जिन है, वहां भी तो हम जीत गए थे इसी चीफ इलेक्शन कमीशन। तो अगर ये तमाम तर चीजें, मतलब आप सारी पजल को एडजस्ट करें, यही चीफ इलेक्शन कमीशन बैठता है, यही इलेक्शन कमीशन आता है, इंटरम सेटअप हमारी मर्जी का नहीं आता, इनकी मर्जी का आता है। एक चीज जो हमारी फेवर में वो है कि अवाम की ताईद, अवाम की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी अवाम में खान साहब की जो है, उसका इतना बड़ी ऑन स्लॉट शायद किसी भी सेटअप के लिए, अगर वो चाहे कि उसको चेंज करना चाहे, कम से कम 10,000 पर्चियों से वो चेंज नहीं कर पाएगा। डिफरेंस इतना बड़ा होगा, अगर 10,000 पर्ची किसी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में रिजल्ट चेंज करने के लिए डाल भी दी जाए, उसका इंपैक्ट भी नहीं आएगा। अवाम आर वे टू फार, हमारी सोच से ज्यादा। ठीक है, सो आप कह रहे हैं कि जी जैसे जिमनी इंतखाब के अंदर वो नहीं जो आप कर पाए छेड़खानी, तो उसी पे उस पे आपका स्ट्रांगली उस पर रिलाई कर रहे हैं। एक और सवाल, ये परवेज इलाही साहब के साथ जो फ्यूचर अलायंस एडजस्टमेंट है, इसका फॉर्मूला तय हो गया है और वो उसकी कोई खदोखाल क्या है? अच्छा, मैं डिटेल्स आपको नहीं बता सकूंगा क्योंकि आज सारा दिन यही कुछ रहा, क्योंकि रात को 2:30 बजे तो हमने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया, सुबह फिर हमें इंतजार करना था लाहौर हाई कोर्ट का, उसका डिसीजन भी तकरीबन 11:30-12 बजे आया। तो 2 बजे आज मीटिंग हमारी कन्वीन हुई थी जवान पार्क में खान साहब के साथ। वहां पे हमने अपने टीओआर्स और एसओपी डिसाइड किए, फिर हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उनकी परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई, जो बेसिक्स जो थी वो हमारी तय हो गई हैं। जो स्मॉल निटी-ग्रिटीज हैं, कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय होने हैं, वो फिर उनकी खान साहब से मुलाकात होगी, वो अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। बेसिक्स क्या तय हुई? बेसिक तो सीट एडजस्टमेंट है, बेसिकली सीट एडजस्टमेंट है कि काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, जहां पे ऑफ कोर्स उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, वहां पे उनकी प्रायोरिटी दी जाएगी, जहां पे उनकी बहुत स्ट्रेंथ में। और कोई नंबर है कि कितनी सीटों पे एडजस्टमेंट के बारे में कोई बातचीत तय हुई है? वो कोई नंबर है कोई? अच्छा, नंबर्स ऑफ कोर्स हैं जरूर कि वो क्या चाहते हैं और हम कहां से हो रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उस पर बात करना थोड़ा सा कबल वक्त होगा। सो ये डिटेल्स अब तय हो जाएंगी, जब पब्लिक के सामने आने उस वक्त लेके आ जाएंगे। इस वक्त उसके ऊपर थोड़ा सा जजमेंट करना विल कॉम्प्लिकेटेड। ओके, आखिरी सवाल है, जो सरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, मैं दोबारा उस हवाले से सवाल पूछूंगी, क्या किसी मुकाम पे सदर पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं वफाकी हुकूमत को? क्या इस पे भी बात हुई है? क्या ये भी अंडर कंसिडरेशन है?
अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा क्रिएट, एक तो एक सरप्राइज, वो एक अलग चीज है। दूसरा आपका अपना सवाल, क्या क्या हो सकता है, तो व्हाई नॉट, अगर पंजाब में गवर्नर साहब रात को 2-2:30 बजे सोते सोते अचानक उनको ख्याल आता है कि परवेज इलाही के पास पंजाब में इस वक्त कि अपना एतमाद हासिल नहीं रहा, और किसी जजमेंट की वजह से नहीं, किसी बिल की रिजेक्शन की वजह से नहीं, किसी मतलब पार्टी में से कुछ लोगों के नाला होने की वजह से नहीं, आउट ऑफ नो वेयर ही जस्ट थॉट कि यार इस वक्त परवेज इलाही नहीं है, तो क्या ये ख्वाब फिर सदर आरिफ अलवी साहब को नहीं आ सकता? सो एनी पॉइंट इन टाइम ये भी डिस्कस हो सकता है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला सरप्राइज आर वे टू फार के किसी के जहन से बहुत दूर की बात है उस। यस, ये जो आपने कहा ये हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता। अगर शहबाज शरीफ, अगर परवेज ला सकते तो शहबाज शरीफ को लेना है, लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर ऐसा होता है तो वो कितने वल्नरेबल है। हमारे तो फिर भी 2 जमातें थी ना, 176 वोट हमारा था, 10 काफली का, 186 हम लेके चले गए। तो क्या ये सिचुएशन 172 की उनके लिए लेना आसान होगा जब पूरे चूचू का मुरबा है, 11 जमातें मौजूद हैं, 20 वोट हमारे मौजूद हैं, एमक्यूएम के साथ हालात उनके खुद कॉम्प्लिकेटेड है, बाप पार्टी अपने हिसाब से डिसीजन करेगी, मेंगल नाराज है। सो यस, लाइकली चांस है ऐसा हो सकता है, बट सरप्राइजेस दे आर the other ones. बहुत शुक्रिया। और नवाज बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज जो मामलात हुए, जो आगे इलेक्शन कमीशन की निगरानी में अगर निगरान सेटअप बनता है और इलेक्शंस का खाका वो क्या होगा, इस पे बात कर रहे थे। इस हवाले से हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं और आमिर जिया साहब मौजूद हैं। ये असेंबलियां तोड़ने के बाद कल लाएमल पे गुफ्तगू करेंगे। क्विक, पहले हम जरा बेसिक सवाल पे आ जाएं। भट्टी साहब आपसे आगाज करते हैं। अब ये असेंबलियां टूट रही हैं, केपी की भी टूट जाएगी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये खाली इन असेंबलियों के इंतखाब होंगे या पूरा मुल्क एक जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया देखें, इमरान खान की स्ट्रेटेजी से 40 साल से मुसल्लत 2 बड़ी जमातें जिस तरह चित हुई है, नाकाम हुई हैं, मायूस हुई हैं, इससे मुझे अब कभी इम्कान है, मतलब है फैसला तो जो भी करना है, अब पूरे इलेक्शन के अलावा ऑप्शन कोई नहीं रही। उसकी वजूहात कुछ इस तरह हैं कि पहले पीडीएम दावा करती रही कि इमरान खान इत्मीनान का वोट नहीं ले सकते पंजाब असेंबली में, फिर चैलेंज करती रही सैकड़ों मरतबा कि परवेज लाई असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अब कभी कहते 1 आगे लिखा है, 2 पीछे लिखा है, गिनती लिखी है। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में 70 साल में ये नहीं हुआ कि 2 सूबों में और कमो बेशतर 130 एमएनए के हलकों में एक और 4 महीने बाद इलेक्शन कमीशन पे अरबों रुपए का वजन डाला जाए। हमारी इतलात तो ये है कि नवाज शरीफ भी अब नए इलेक्शन पर जाने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। उनका ख्याल है कि अगर हम ना गए तो अगर 2 सूबों में इन केस हो जाती है तो इमरान खान की हुकूमत दोनों सूबों में, केपी के और पंजाब में 5 साल की होगी, और उसमें कभी इम्कान है सर्वे के मुताबिक वाज़ेह अक्सरियत होगी, 2/3 मेजोरिटी। तो फिर तो पीडीएम की 13 जमातें जब मिल के ज़मीनी इलेक्शन में शिकस्त फाश हुई तो इन्हें तो कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो जाएंगे अगर अलग अलग लड़ते हैं, तो पीटीआई से मुकाबला मुमकिन नहीं। ठीक है, मेरा ख्याल है पीडीएम की भी दानिशमंदी होगी कि फौरी अप्रैल या मार्च में इलेक्शन में जाया जाए, वरना अपनी सियासी रही सही भी साख ये बिल्कुल जीरो कर आपका ख्याल है कि कंप्लीट जनरल इलेक्शन में जाना एक फैसला ठीक होगा? जी आमिर साहब, क्योंकि जो अभी तक रिएक्शन रहा है वो पीडीएम का, अभी मैं सुन रही थी मलिक अहमद खान साहब भी ये कह रहे थे कि जहां जहां असेंबली टूटेगी वहीं इलेक्शन हम कराएंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा मुमकिन होगा? क्योंकि हुआ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज तक नहीं हुई पाकिस्तान की सियासत में मगर अब हो रही हैं, तो आपका क्या असेसमेंट है? क्या असेंबलियों में इलेक्शन होने जा रहे हैं या जनरल इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? मैं ये समझता हूँ मारिया कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है पीडीएम की हुकूमत के लिए हर हालत के अंदर। अगर फर्ज करें कि 2 असेंबलियां तो तहलील हो रही है ना सूबों की, उसके बाद जो है इनकी क्रेडिबिलिटी, इनका जो वो रहेगा कंट्रोल और कम होगा। फिर आप ये मत भूलें कि जो कराची में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, अपनी सियासत को रिवाइव करना है। अच्छा, पीडीएम की जो हुकूमत है वो कायम है, मतलब एक सांस पे कायम है, रेजर उनकी मेजोरिटी है, तो कोई भी उनका इत्तेहादी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, ये एमक्यूएम हो, जरा से भी अपने आप को पुल आउट करेंगे तो वो उनके पास एक एक्सक्यूज हो जाएगा हुकूमत को गिराने का, खत्म करने का। तो और कोई इनके पास कोई चारा है नहीं। अगर फर्ज करें कि इमरान खान 2 सूबों में इंतखाबात होते हैं और जो सब लोग सर्वे कर रहे हैं, बात करें कि इमरान खान की पार्टी जीत जाती है और उसके बाद फिर आप जनरल इलेक्शन में जाते हैं कुछ माह के बाद,
اس میں اور زیادہ جیرن ہو جائے گی پی ڈی ایم کی زندگی، کیونکہ پھر اگر دو صوبائی حکومتیں عمران خان کے پاس ہیں، پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تب تو آپ سوچیں جنرل الیکشن میں کہاں کھڑے ہوں گے. تو خیر ابھی بھی ان کے لیے بہت ہی سلم چانسز ہیں اگر جنرل الیکشن بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر پورے ملک میں بیک وقت انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ان کو سوٹ کرے گا، کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کو بحران سے نکالنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اگر آپ یہ تصور کریں کہ جی یہ راستہ نہیں، اس پہ آپ کا دونوں کا اگریمنٹ ہے. میں اب اگلے سٹیپ پہ جا رہی ہوں، میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس پہ اب گفتگو کرنا چاہتی ہوں. بھٹی صاحب، اب اگلا بننا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ، کے پی میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی. اب جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب کے بڑے شدید تحفظات بھی ہیں. ابھی آن عباس بپی صاحب ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ اگر ان کے پاس عوامی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا ان کو بہت زور لگانا پڑے گا انہیں ہرانے کے لیے، تو وہ ان کو کوئی پرابلم ہے نہیں، وہ ساتھ چلنے کو تیار ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ اتفاق سیاسی جماعتیں خود کر لیں گی یا بعد میں پھر اس پہ بھی کوئی کنٹروورسی کھڑی ہوگی؟ ابھی دیکھیں 100% اتفاق نہیں ہوگا، 100% اتفاق نہیں ہوگا، لیکن میں بتا دوں جتنے سروے آ رہے ہیں آبادی النظر میں، اب یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی سلیکشن کمیشن کون ہے. اور سوری معافی چاہتا ہوں، سلیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں، سلیکشن کمیشن نہیں، اور کیا نام ہے اس کا، عامر صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، معافی چاہتا ہوں میں ذرا اتنا پڑھا لکھا سر الیکشن کمیشن، آپ نے ہمیشہ رہنمائی کی الیکشن کمیشن. اب یہ میٹر نہیں کرتا. اسی الیکشن کمیشن کو 10-15 ہزار ووٹ دیے گئے نون لیگ کو 17 جولائی کو، تو عمران خان واضح اکثریت سے جیت گئے جس وقت پنجاب میں حکومت ان کی تھی. دیکھیں تھوڑا سا غور کریں ماریا، مسلم لیگ نون شروع سے ضیاء الحق کے دور سے 81 سے بیس پہ پنجاب پہ بیس کر رہی ہے، اس کی بنیاد پنجاب ہے. اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے چلے جاتا اور قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں تو میرے خیال میں انہیں امیدوار ڈھونڈنے میں بھی مشکلات کا بہت زیادہ سامنا ہوگا. یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کہتے ہیں، ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں کرا دیں گے. یہی مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ نے درجنوں دفعہ کہا تھا یہ ایک دفعہ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم قومی اسمبلی میں پوری کے الیکشن دوبارہ کرا دیں گے. تو میرا خیال ہے اب یہ چیزیں سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن ان کا قریب ہے. اب عمران خان نے 70 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاستدان نے 2 صوبوں سے حکومت چھوڑی، کونسلر کا کوئی الیکشن نہیں چھوڑا. آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم نے کہا تھا ریزائن دے دیں، تو مریم نواز کے 2 ایم این اے جن میں ایک جیٹ تھے غالباً ان کی، جی وہ غائب ہو گئے انہوں نے بھی جا کے ریزائن واپس لے لیے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ اب عمران خان بظاہر ان سے بہت آگے چلے گیا ہے. پی ڈی ایم کے لیے اب فرار کے ہر راستے کے آگے عمران خان کھڑا ہوگا. عامر ضیاء صاحب سیم کوسچن، کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور اس کے بعد بھی جو الیکشن ہونا ہے، بیکاز الیکشن ہونا ہی خالی پرپز نہیں ہے، الیکشن کیسا ہوگا اور اس کے نتائج کیا سب مانیں گے، کیا وہ جو نتائج ہے وہ کنٹروورشل ہوں گے تو نہیں، یہ بھی اب اگلا مرحلہ یہ بھی ہے. دیکھیں الیکشن کا ہونا، پی ڈی ایم کا جانا نوشتہ دیوار ہے، ایک بات. اچھا دوسری بات ہے کہ اب ہمارے ظاہر کے خدشات ہیں کہ سیاستدان کیسے کسی چیز پر ایک کنسنسس بنائیں گے، اتفاق رائے بنائیں گے. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کا کردار جو ہے بڑا اہم ہو جاتا ہے، عدلیہ سے لے کر مطلب اسٹیبلشمنٹ تک کا، کہ وہ کچھ چیزوں کے رولز آف دا گیم انشور کریں اور یہ کہیں کہ تاکہ اگلے انتخابات جو ہیں وہ کسی بھی طور پہ متنازع نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ جناب ایک فریق یہ کہہ رہا ہو کہ جی مطلب ہے کہ دھاندلی ہو گئی، بے ایمانی ہو گئی. تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی اپنا ایسا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ جس پہ مطلب ہے جو ابو بورڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جی کنسنسس بلڈنگ پہلے مرحلے پہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سیاستدان آپس میں خود طے کر لیں کہ جی کیئر ٹیکر کون آئے گا. پھر جو دوسرا نتیجہ ہوگا کہ اگر اس میں کوئی فرض کرے الیکشن کمیشن کوئی متنازع فیصلہ کرتا ہے تو وہ میرے خیال میں قابل قبول نہیں ہوگا. اور اب حالات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جو ان کے خیر خواہ ہوں گے، بہی خواہ ہوں گے پی ڈی ایم کے، وہ بھی ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ جناب اب آپ جو ہے رولز آف دا گیم کے حساب سے چلیں، کیونکہ جب بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا تو اس کو لوگ کہتے ہیں نا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ان لوڈ کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ جو ہے اس کے پاس جو چوائسز ہوں گی وہ یہی ہوں گی کہ پاکستان کو اگر آپ کو اس پورے بحران سے نکالنا ہے، معاشی بحران سے، سیاسی بحران سے، تو انتخابات ہوں، شفاف ہوں، بالکل صاف ہوں، تاکہ اس میں کوئی تنازع کھڑا نہ ہو. جبھی میں یہ عرض کروں کہ بہت زیادہ ان کا کردار بنے گا ہمارے اداروں کا کہ وہ اب آنے والے دنوں کے اندر سر بہتر تو یہ ہے کہ اب یہ کردار شردار سر اب ختم ہو جائے اور سیاستدان خدا کے واسطے اپنے مسائل خود حل کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے وہ کریں. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے حمزہ شہباز صاحب غائب
اور کل اتنا بڑا انتخاب ہو گیا پنجاب کے اندر. حمزہ شہباز صاحب کی ذرا سیاست پہ بھی نظر ڈالتے ہیں کہ وہ ہیں کہاں اور یہ پی ایم ایل این میں ہوا کیا ہے. پے در پے پنجاب کے اندر اپنے ہی گھر کے اندر ان کو شکست ہو رہی ہے. بریک کے بعد ذرا بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل پنجاب کے اندر جو نون لیگ کی حکومت کی اسٹریٹجی جس طریقے سے فیل ہوئی ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس کا ایک بھرپور پیٹرن ہے اور پیٹرن کچھ یوں ہے کہ جب حمزہ شہباز صاحب وزارت اعلیٰ سے فارغ ہوئے ہیں اس کے بعد سے وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے. کچھ ان کے پرسنل گھر میں جو بیماری کے ایشوز بھی تھے کچھ فیملی ممبرز کے. ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن جب ملک کے اندر اتنی بڑی انتخابی کیمپین چل رہی ہو, اتنا بڑا ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ ہو, اس دوران حمزہ شہباز صاحب نظر نہ آئیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے پی ایم ایل این کیمپ میں. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ حمزہ شہباز صاحب جب ہٹے وزارت اعلیٰ سے اس کے بعد سے وہ ہیں کہاں, ذرا یہ خبروں میں دیکھیے. حمزہ شہباز اور صوبائی کابینہ کی چھٹی, پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کالعدم قرار دے دی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز لندن روانہ ہو گئے. حمزہ شہباز نواز شریف اور دیگر فیملی ممبران سے ملاقات کریں گے. حمزہ شہباز لندن سے وطن واپس پہنچ گئے ہیں. پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز لندن چلے گئے ہیں. نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی فوری وطن واپسی کا امکان ہے. خواجہ سعد رفیق نے کہا حمزہ شہباز سرگرم نہیں تھے جس کی وجہ سے نون لیگ کو مشکلات ہیں. وزیر اعظم سے کہا ہے حمزہ شہباز کو کہیں پنجاب میں تگڑی اپوزیشن کریں. پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی لیڈر جو ہے وہ ہمارا نیو چیف منسٹر کا امیدوار ہوگا. حمزہ شہباز صاحب وہی ہمارے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے. حمزہ شہباز صاحب پھر بھی نظر نہیں آئے میدان کے اندر, تو یہ تو طے ہوا کہ اگر وہ سی ایم کی کینڈیڈیٹ ہوں گے تبھی یا سی ایم بنیں گے تبھی وہ کیا سیاست کے اندر نظر آئیں گے. جب حمزہ صاحب وزارت اعلیٰ سے ہٹے ہیں اس کے بعد وہ جو گوشہ نشینی کی میں نے بات کی, تو اس کے بعد کیا کیا ہوا پنجاب کے اندر, کون سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں اور اس کے نتائج کیا نکلے, یہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. قومی اسمبلی کے 8 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے. اس دوران مریم نواز صاحبہ نے انتخابی کیمپین چلائی. اگین حمزہ شہباز صاحب منظر عام پہ نظر نہیں آئے ہمیں, اور پھر نتیجہ کیا نکلا جی. 17 اکتوبر 2022 کو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے پنجاب کے اندر ضمنی انتخاب میں 20 میں سے 15 نشستیں حاصل کر لی. کمپلیٹ جسے اگر ہم سویپ کہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پارٹی کی سینئر نائب صدر مقرر ہوتی ہیں. حمزہ شہباز صاحب اگین گوشہ نشینی کے اندر ہیں. انتظامی جو ان کے امور ہیں سنبھالنا ہے, تنظیمیں نو کرنی ہے, اس کا اختیار بھی مریم بی بی کے پاس تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے, اس میں دوبارہ ہمیں حمزہ شہباز صاحب نظر نہیں آتے. تاہم رانا ثناء اللہ صاحب یہ مینشن ضرور کرتے ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے, لیکن نظر نہیں آتے کہیں بھی ہمیں وہ کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ کرتے ہوئے. اور نتیجہ دیکھیں کہ دوبارہ یہ پی ڈی ایم جو اتحاد, حالانکہ کمپلیٹ جو اس میں ذمہ داری یہاں پہ نون لیگ کی ہے بیکاز پنجاب انہوں نے مینج کرنا ہے, اس میں ناکام ہوتا دکھائی دیتا ہے. سو پنجاب کے اندر ایک بڑا کنفیوژن ہے پی ایم ایل این کے کیمپ میں. بھٹی صاحب, یہ حمزہ صاحب نے آنا تھا یہ ووٹ آف کانفیڈنس وغیرہ مینج کرنے کی, آنا ہی نہیں تھا, اور یہ کس نے مینج کیا؟ کیا یہ اندرونی ایک پھڈا بھی ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو کل ہوا اسمبلی کے اندر وہ ویسا ہوا؟ دیکھیں ماریا 100% نواز شریف اور شہباز شریف کے اچھے مراسم ہیں, لیکن حمزہ اور مریم صاحبہ کے شروع سے ہی کبھی مراسم اچھے نہیں رہے. مجھے یاد ہے جب نواز شریف عمران خان کی حکومت تھی تو حمزہ شہباز کی ہوتی تو مریم بار بار کاؤنٹر چیک کرتی تھی کہ حمزہ شہباز ریسٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ابھی تک. مختلف طریقوں سے ان کے لوگ ہم سے پوچھتے تھے, اور میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار جو خبروں میں خاندانی ذرائع اور پارٹی ذرائع سے آیا کہ مریم کو پرابلم تھی. اب دیکھیں حمزہ نواز شریف حیات ہیں, خواجہ آصف سینئر ان کے ہیں, رانا تنویر, اور مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر بنا دیا کہ تمام کیا جائے. اور یہاں تک کہ پنجاب اسمبلی, پنجاب جو بیسک بنیاد ہے مسلم لیگ نون کی جڑیں جو کہا کرتے تھے کبھی ہے کہ وہاں عدم اعتماد ہو رہا ہے اور حمزہ شہباز پاکستان میں نہیں آ رہے. اس میں سے بادی النظر میں واضح نظر آ رہا ہے کہ شریف فیملی میں اختلافات بہت زیادہ ہیں. بظاہر وہ مانتے نہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ 100% مریم نواز حمزہ شہباز نے ایک دفعہ ایک میٹنگ میں بڑے سخت لفظ کہے تھے محترمہ مریم کے لیے کہ قربانیاں ہم نے, جب مشرف سے ڈیل ہوئی تو میں اکیلا رہا, اب
سب کچھ مریم کو دیا جا رہا ہے، تو یہ اختلافات یقیناً ہیں، لیکن نون لیگ اس سے اتفاق نہیں کرتی، اور اس کے امکانات ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کچھ کھل کر باتیں ہونے لگ جائیں مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف بھی، جو مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر بنایا۔ اس پر شہباز شریف بھی بظاہر ان کے قریبی حلقے کہتے ہیں وہ خوش نہیں ہیں۔ آف دا ریکارڈ تو سب بات کرتے ہیں، بٹی صاحب تو سب جن سے بات کریں آپ بھی کرتے ہوں گے آف دا ریکارڈ، یہ بات نون لیگ کے تحفظات ہیں جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جو وراثت کی جنگ جو بظاہر نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جیت تو لی ہے، لیکن پھر بھی انتظامی طور پہ ابھی بہت زیادہ کنفیوژن اور کمپلیکیشنز ہیں۔ سو عامر صاحب، کیا اب نواز شریف صاحب خود ان کو واپس آنا پڑے گا، کیونکہ مریم صاحبہ یہاں نہیں ہیں، حمزہ صاحب یہاں نہیں ہیں، نواز شریف صاحب یہاں نہیں ہیں، اس طرح تو کیمپینیں نہیں چلتی ہیں، اس طرح تو ووٹ آف کانفیڈنس مینج نہیں کیے جاتے، اس طرح سے تو ضمنی انتخاب جو ہے اگر آپ نے اگلے الیکشن میں جانا ہے، یہ اسمبلیوں کے الیکشن میں جانا ہے تو یہ تو نہیں مینج ہوگا، نواز شریف صاحب کو خود آنا پڑے گا پھر؟ لیکن نواز شریف آپ بھی جائیں، پہلے تو میں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیونکہ حمزہ کو جب سی ایم بنایا گیا اس نے خود جو ہے شہباز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی سیاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ سوال کر رہے تھے جو نون لیگ کے ساتھ کہتے ہیں ان کے حمایتی بھی تھے اور بہت سارے جو ان کے خلاف تھے، ان کو مل گیا ایشو کہ جی آپ کو اپنے خاندان سے باہر کوئی نظر نہیں آتا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلا جو ایک ان میں دراڑ آئی تھی، کریڈیبلٹی متاثر ہوئی تھی پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی، تو وہ یہاں سے شروعات جو ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جیسے کہ ابھی بھٹی صاحب نے فرمایا کہ خاندان میں پھر جو چپقلش ہے وہ بھی اسی طرح اثر انداز ہو رہی ہے، یعنی کہ جو وراثت کی لڑائی ہے وہ اس خاندان کو بھی اور اس پارٹی کے لیے بھی ایک بوجھ بن چکی ہے۔ اور بالکل لوگ یہ سوال کریں گے کہ جناب مطلب ہے کہ جب سینئر رہنما موجود ہیں، بڑے بڑے نام موجود ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، تو پھر کس خوشی میں مریم نواز صاحبہ کو جو ہے آپ جو ہے وہ چیف آرگنائزر بنا رہے ہیں؟ چلیں خیر بنا دیا، آپ اپنے خاندان کی وہ سمجھتے ہیں، گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں پارٹی کو، ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب آتے ہیں سوال کہ جی نواز شریف صاحب کیا واپس آئیں گے؟ میرے خیال میں اس وقت تک نہیں آئیں گے کہ جب تک انہیں شور شاٹ نہ ہو کہ کھیل ان کے ہاتھ میں، ان کے حق میں ہے۔ ابھی جو صورتحال ہے میرے خیال میں وہ جس طرح کی ان کی شخصیت ہے کہ وہ آ کر مطلب ہے کہ کوئی کہتے ہیں نا تھکا دینے والی کیمپین کریں، کوئی ایسی کیمپین کریں کہ جس میں یہ بھی خدشہ ہو کہ دوبارہ جیل میں جا سکتے ہیں، دوبارہ ان کے لیے ملک سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہوگا اگر عمران خان جیت جاتے ہیں۔ اور اس بار مطلب ہے کہ باجوہ صاحب نے پہلی تو ان کو ساتھ ہمدردی دکھا دی تھی، چیف آف دا آرمی سٹاف ہمارے جو فارمر تھے، تو ہر مرتبہ ضروری نہیں کہ ان کو اس طرح کا پھر ایک موقع ملے، تو میرے خیال میں وہ 10 مرتبہ سوچیں گے آنے سے پہلے، اور اس سے پہلے وہ یقیناً مریم کو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ٹیسٹ واٹر کرنے کے لیے ان کو آگے کریں، لیکن اس وقت ان کے حق میں چیزیں نہیں ہیں۔ ان کی پارٹی کے اندر لوگ بہت زیادہ اس وقت ناراض بھی ہیں، دکھی بھی ہیں، ہمتیں ٹوٹی بھی ہیں، پھر عمران خان نے جس طرح سے کھیل کا پانسا پلٹا ہے سر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انتخابات کے اندر جانا ہے، جو کہ اب تو جانا ہے کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، تو اس طرح کی پارٹی ڈائنامکس کے ساتھ پی ایم ایل این کے لیے پنجاب اسمبلی میں خاص طور پہ اور پنجاب کے الیکشن میں جانا یہ بڑا ہی ایک چیلنجنگ کام ہو جائے گا۔ سو بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو پنجاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اور ملاقاتیں بھی ہو رہی، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سلیمان شہباز سے مل رہے ہیں، یہ چینی چور سے لے کر جو خطابات دینے کا معاملہ تھا اب پھولوں کے گلدستے تک چلا گیا، یہ پاکستان کی سیاست میں ہی ہوتا ہے جی۔ بریک کے بعد سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، یہ تصویر آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، سلیمان شہباز صاحب جاتے ہیں ملنے جہانگیر خان ترین صاحب کو اور یہ گلدستہ انہیں پیش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اگلے سیاسی منظرنامے میں جو بھی جوڑ توڑ کرنا ہے اسی کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ سیاسی ملاقات ہے، کوئی حال چال تو پوچھیں گے لیکن کوئی پیغام رسانی بھی ہے اس کے اندر۔ اور یہ تصویر دیکھنے کے بعد ایک دم سے فلیش بیک ہوتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں نہ ایلائز کبھی جو ہے پرماننٹ ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی سیاسی دشمن۔ اب یہ چینی چور ہوا کرتے تھے جہانگیر ترین صاحب، کیا کیا نہیں کہا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے انہیں۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کتنے بڑے چور تھے، زرداری صاحب نے کتنے بڑے بڑے ڈاکے مارے ہیں، یہ ترین صاحب کیسے کہا کرتے تھے، یہ اتنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ سو اس ذرا گلدستے کی تصویر کو انجوائے کریں اور ذرا فلیش بیک میں آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ کیا گفتگو ہوتی تھی ایک دوسرے کے بارے میں۔ نواز شریف بھی اتنا ہی شامل ہے جتنا شہباز شریف صاحب، یہ تمام فیملی اکٹھے آپریٹ کرتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو جب سے یہ پاور میں آئے ہیں انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ یہ ہم ساری جدوجہد کر کیوں رہے ہیں؟ یہ کرپشن کے خلاف جدوجہد ہے، یہ جدوجہد ایک ایسے پرائم منسٹر کے خلاف ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اگر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کرپشن کو مان رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہو۔ ان کے تمام لیڈران جیل میں ہیں،
اور آدھے جو باقی رہ گئے ان کے اوپر کیسز ان کی جو ہمیں 10 سال کی انہوں نے اس حکومت کے اس ملک کے ساتھ کیا تھا، جو لوٹ مار کی تھی. بیف کیس ایکسچینج نہیں ہوتے خاص طور پہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی. خان صاحب خود کہتے ہیں چھانگا مانگا کی سیاست. یہ نون کی سیاست تھی اور یہ پیپل پارٹی کی بھی سیاست تھی. 10 سال سے 2 حکومتیں تھیں جنہوں نے صرف لوٹ مار کی. عمران خان کے خلاف تمام طاقتیں اکٹھی ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ سارے اکٹھے ہو جانا عمران خان سب کا مقابلہ کرے گا انشاءاللہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.